آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ حقائق کو مسخ کرنے کا رائٹ کسی کے پاس تھے. پچھلے ہفتے میرے پروگرام میں شیخ رشید احمد صاحب آئے تھے, سابق وفاقی وزیر داخلہ جو ہے. انہوں نے یہ کہا کہ جی بات چل پڑی, اصل میں تو معاملہ شروع ہوا نا یہ امریکی مراسلہ جو ہمارے ڈپلومیٹ کا ہے. انہوں نے یہ کہا کہ میں ان کو یہ کہہ رہا تھا کہ جناب پاکستان کے جن لوگوں کی 40 سال کی سروس ہے, سروسز چیفز ہیں بحریہ کے, نیوی کے, آرمڈ فورسز کے, وہ وہاں موجود تھے قومی سلامتی کی میٹنگ کے اندر جس کو ایکس پرائم منسٹر عمران صاحب لیڈ کر رہے تھے. کسی نے اس مراسلے کو لے کے اس کے متعلق یہ نہیں کہا کہ یہ کانسپیریسی ہے, لیکن وہ بضد تھے کہنے پہ کہ جی آرمی چیف نے جو ہے وہ یہ کہا کہ یہ کانسپیریسی جو ہے, یا انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کانسپیریسی نہیں ہے. سر ایکچولی ایک دفعہ پھر مجھے پتا ہے آپ اس کے بارے میں کافی کلیئر موقف دے چکے ہیں, آپ تھوڑا قوم کو بتائیے کیونکہ آپ لوگوں کا تو یہ کام ہے, آئی ایس آئی کا یہ کام ہے, یہ تو ہمارے پاس تو کوئی انٹیلیجنس نہیں ہے یا پولیٹیکل گورنمنٹ کے پاس. یہ واقعی امریکہ کی سازش تھی اور شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ آرمی چیف نے بھی جو ہے وہ یہ نہیں کہا کہ سازش نہیں ہوئی تھی؟ جی کامران, میں اس بارے میں پہلے بھی ایک مرتبہ کلیریفائی کر چکا ہوں, سو آپ کی وساطت سے میں ایک مرتبہ پھر یہ بات کر دیتا ہوں. شیخ رشید صاحب نے جو بیان دیا اس بارے میں خاص طور پہ انہوں نے ریفر کیا کہ جی کسی پرابلی انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس میٹنگ میں کسی بھی چیف نے یہ نہیں کہا کہ یہ سازش نہیں تھی. کسی بھی چیف انفارچونیٹلی یہ ایسا بالکل نہیں ہے. میں بڑا کلیئرٹی کے ساتھ آپ کو یہ بتا دوں کہ اس میٹنگ میں چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی, تینوں سروسز چیفز اور ڈی جی ایس آئی اس تمام موجود تھے, اور اس میٹنگ میں بہت واضح طور پہ بہت مفصل انداز میں شرکاء کو یہ ایجنسیز کی طرف سے اپڈیٹ کیا گیا, یہ بریف کیا گیا کہ کسی قسم کی کوئی سازش یا اس چیز کے کوئی شواہد, کوئی ایویڈنس نہیں ہے, ایسا کچھ نہیں ہوا. اور ہماری ایجنسیز دن رات یہی کام کرتی ہیں. وہ 24 گھنٹے پاکستان کے دشمنوں کے عزائم کو خاک میں ملانا ہی ان کا کام ہے, اور 24 گھنٹے وہ پاکستان کے خلاف ہونے والی سازشوں اور ان چیز کا ادراک رکھنا اور ان کو کاؤنٹر کرنا, یہ ان کا کام ہے. سو اس میٹنگ کے اندر چیئرمین جوائنٹ چیف, تمام سروسز چیفز اور ڈی جی آئی, ان تمام کی طرف سے تمام شرکاء کو یہ بہت واضح طور میں بہت مفصل انداز میں بتا دیا گیا تھا کہ ہمارے پاس اس ساری چیز کو بڑے بہتر طریقے سے دیکھا ہے, اور بہت پروفیشنلی ان کو بریف کیا گیا کہ دیر از نو سچ تھنگ, نو سچ ایویڈنس آف اینی کانسپریسی ان دس ہول تھنگ. اور جنرل صاحب تھوڑا یہ بتائیے گا, اس میں اس اعلامیے میں مداخلت کا ذکر لکھا تھا, آپ مداخلت کو اور سازش کو کس طرح ڈسکرائب کرتے ہیں, کیونکہ یہ بھی بہت زیادہ مس یوز ہوا ہے کہ جی مداخلت تو سازش ہی بھی بڑی چیز ہوتی ہے کوئی. دیکھیں میں اس پہ دیٹ از اے ڈپلومیٹک ورڈ, ڈپلومیٹکلی اس طرح کی چیزوں کو یوز کیا جاتا ہے. آئی ایم شیور ڈپلومیٹس اس کو بہتر طریقے سے ایکسپلین کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. آبویسلی اسی کے مد میں آگے جو بھی ایکشن لیا گیا ڈپلومیٹکلی لیا گیا. بالکل صحیح. سو ہماری طرف سے جو کچھ بھی بتایا گیا اس میں بہت کلیئرلی یہ بتا دیا گیا تھا کہ دیر از نو ایویڈنس آف اینی کانسپریسی ان دس ہول. بالکل ٹھیک. سر لاسٹ 2 کویسچنس. جی, فیٹف کا بڑا اہم اجلاس جرمنی میں اس وقت جاری ہے, اور مجھے پتا ہے کہ بہت چیزیں ایسی ہیں جس میں پاکستانی فوج جو ہے وہ ریاست کے کہنے پہ, حکومت کے کہنے پہ, ملکی انٹرسٹ میں بہت سے کام کرتی ہے. وہ معاملہ ریکارڈ ایک کا ہو یا کوئی بھی بڑے معاملات ہیں, میں یہاں اس کو لانا نہیں چاہ رہا اس وقت, لیکن یہ ایف اے ٹیف کے اندر مجھے پتا ہے کہ فوج کا بڑا رول ہے پاکستان کو پازیٹیو کروانے میں, ایفرٹس جو کی جا رہی ہیں. تھوڑا لوگوں کو بتائیں گے کہ کیا وہ آپ رول اس پہ پلے کر رہے ہیں؟ جی, میں اس میں صرف اپنے آپ کو, اپنے کامنٹس کو ذرا محدود رکھوں گا. میں جو ابھی سیشن ہو رہا ہے اس کے بارے میں کوئی کامنٹ نہیں کرنا چاہوں گا. آئی ول جسٹ اپرائز یو کہ اس میں ہمارا ایز این انسٹیٹیوشن کیا اس میں کنٹریبیوشن رہی ہے. آئی ایم شیور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کو گرے لسٹ میں ڈالنے کے لیے بھی کیا اقدامات کیے, اور دین ہمارے جو ہمسایہ ملک ہیں ہندوستان, ان کی طرف سے بہت لابنگ کی گئی کہ پاکستان کو کسی طریقے سے بلیک لسٹ کر دیا جائے, اور انہوں نے بڑے اعلان اس چیز کے اوپر کامنٹس بھی دیے, اسٹیٹمنٹس بھی دیے انہوں نے. تو 2019 میں گورنمنٹ کی ریکویسٹ پہ جی ایچ کیو میں چیف آف آرمی اسٹاف کی ڈائریکشنز پہ جو ہمارا ملٹری آپریشنز ڈائریکٹریٹ ہے اس میں ڈی جی ایم او کے انڈر ایک اسپیشل سیل قائم کیا گیا, اور ان کو یہ ذمہ داریاں سونپی گئیں کہ اس سیل نے بیسیکلی کام یہ کیا کہ 30 سے زائد مختلف محکموں
وزارتوں اور ایجنسیز کے درمیان کوارڈینیشن میکنزم بنایا اور پھر ہر پوائنٹ پر ایک مکمل ایکشن پلان بنایا اور اس سے ان تمام محکموں وزارتوں اور ایجنسیز سے عمل درآمد بھی کروایا اور اس سیل نے دن رات کام کر کے منی لانڈرنگ اور ٹیرر فائنینسنگ پر ایک مؤثر لائحہ عمل بنا کے دیا جس کے اوپر پھر تمام ڈپارٹمنٹس نے اس کے اوپر عمل کیا اور اس کی وجہ سے الحمدللہ ہمارے جو لیجسلیشن ہوئی جو جتنے پوائنٹس تھے ہم ان کو مطلب 27 میں سے 26 پہ ہم پہنچے اور جو اس کے علاوہ ریمیٹنسز اس سارے اقدامات کی وجہ سے ہسٹوریکل امپرومنٹ ہوئی پاکستان کی ریمیٹنسز میں اور اگر آپ اس کو منی لانڈرنگ کی کانٹیکس میں دیکھیں جو وہ لاز انیکٹ ہوئے اس کی وجہ سے ان لاز کی افیکٹو ہونے کی وجہ سے 58 بلین روپیز پاکستان نے ریکور کیے ہیں اس مد میں. اچھا سو یہ سارا کچھ چیف آف آرمی اسٹاف کی ڈائریکٹ سپرویژن میں انڈر دی ڈی جی ایم او یہ کام ہوا اور جس سے یہ سارے میکنزم کو فعال بنایا اور گاٹ دا تھنگس موونگ تاکہ وقت پہ اور کم وقت میں الحمدللہ وی ہیو بین ایبل ٹو کم دس فار. بالکل صحیح.